پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس درخت پر حضرت ذکریا علیہ السلام کے بیٹے کی خوشخبری ملنے پر ہزار تعجب۔ پیارے دوستو، حضرت ذکریا علیہ السلام کا اس میں پورا ذکر اور اس کا واقعہ اور حضرت ذکریا علیہ السلام کو جب اولاد ہوئی تو کتنی عمر تھی۔ پیارے دوستو، انبیاء علیہ السلام ہمارے سب سے پیارے ہیں۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور آپ حیران ہو گئے کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی مانج ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پہ آپ سوچیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کتنے غفور اور رحیم ہیں۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر دیتے ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پہ آپ خود سوچیں کہ حضرت ذکریا علیہ السلام بول رہے ہیں اور میری بیوی بھی بانج ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ کے لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ 3 دن اور 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کو سمجھاؤ پاؤ گے۔ پیارے دوستو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذکریا علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانج ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ اور جواب ملا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہی ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے بات سمجھاؤ گے۔ اس دوران تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری تو بیوی بانج ہے اور خود انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں؟ اشارہ ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرما دیا ہے، مجھ پر تو یہ کام بالکل آسان ہے اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کر چکا ہوں، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود بھی 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر ذکریا علیہ السلام اپنے حجرہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت ذکریا علیہ السلام کی شہادت یہودی چنانچہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر ایک شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس درخت پر ایک ہی آرا چلا دیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آرا ذکریا علیہ السلام کی پسلیوں
تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے قراہٹ کی آواز نکلی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ اگر آپ کی آواز بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ اور تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہودیوں پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ نکالی۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے۔